بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد نقل فرمایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے انسان، تفرغ لعبادتی، تم اپنے آپ کو میری عبادت اور بندگی کے لیے فارغ کر لو، اپنے آپ کو میری عبادت اور بندگی کے لیے تھوڑا سا فارغ کر لو، اور جب تم اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ کر لو گے تو میں املأ صدرک غنًا، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، وَأَسَدُّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کو میں دور کر دوں گا، فقر و فاقے کو ہٹا دوں گا، اور وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی تم اپنے آپ کو میری عبادت اور بندگی کے لیے فارغ نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، أَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو، تیری زندگی کو مشغولی سے بھر دوں گا، لیکن تیرا فقر ختم نہیں ہوگا۔ خوشحالی کا اسلوب اور طریقہ ایک سمجھایا اس مبارک حدیث میں، خوشحالی حاصل کرنے کا ایک طریقہ بتایا، خوشحالی کیسے حاصل ہو، تو خوشحالی کا راستہ بتایا، عبادت کے ذریعے سے خوشحالی حاصل ہوتی ہے۔ آج دنیا میں ہر کاموں کے لیے، ہر چیز کے لیے انسان کے پاس وقت ہے، لیکن عبادت کے لیے آدمی کے پاس وقت نہیں ہے۔ بات جب قرآن کی تلاوت کی آتی ہے، بات جب نماز کی آتی ہے، راتوں کے قیام کرنے کی آتی ہے، تو آدمی کے پاس یہ عذر آ جاتا ہے اور شیطان یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ آپ بڑے مشغول آدمی ہو، آپ کی تو بڑی مصروفیت ہے، آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کے پاس موقع کہاں ہے؟ صبح سے آپ نکلتے ہیں شام تک، اور شام سے صبح تک آپ ضروری اور اہم کاموں کے اندر مشغول ہیں۔ آپ معاش کے لیے نکلتے ہیں، ایک بڑا کام ہے، آپ بچوں کی کمائی کے لیے نکلتے ہیں، ایک بڑا کام ہے، آپ حلال روزی طلب کرتے ہیں، ایک بڑا اہم کام ہے۔ یہ سارے کاموں کے بعد آپ کو فرصت کیسے ملے گی عبادت کے لیے؟ اور شیطان 10 عبادتیں آپ کو سمجھائے گا اور یوں بتاتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ بھی تو ایک عبادت ہے، معاش کا اختیار کرنا، اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کا تلاش کرنا اور کمانا، یہ بھی تو ایک عبادت ہے، فلاں کام کرنا یہ بھی تو ایک عبادت ہے، فلاں عمل وہ بھی تو ایک عبادت ہے۔ 10 قسم کی چیزیں سامنے شیطان لے آتا ہے اور سب کے سب ان اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے، یہ بھی تو بڑے خیر کے کام ہیں، ان کاموں کے بعد آپ اور کون سا خیر کا کام اور کون سی عبادت کرو گے؟ یہ بھی تو عبادت ہے۔ گھر کی خیالداری کرنا بھی عبادت ہے، تجارت اختیار کرنا بھی عبادت ہے، اور لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی تو عبادت ہے۔ یہ سب چیزیں شیطان عبادات گنواتا ہے کہ یہ سب عبادات ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس ارشاد کو نقل فرما رہے ہیں، اس کی منشا یہ ہے
کہ اپنے آپ کو اللہ کی خالص عبادت اور بندگی کے لیے فارغ کرو. آپ کا تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ وقت گزرنا چاہیے. آپ کا تنہائی میں اپنے اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت گزرنا چاہیے. تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز ہے، راتوں میں قیام ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. یہ تنہائی کی جو عبادت ہے، اس عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو. یہاں مقصود یہ ہے کہ اس تنہائی کی عبادت کے لیے تم اپنے آپ کو فارغ کر لو. اور جب اس تنہائی کی عبادت کے لیے تم اپنے آپ کو فارغ کر لو گے، کچھ وقت اس تنہائی کی عبادت کے لیے دو گے، تو نتیجہ اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں میں بتایا کہ دو فیصلے میں تمہارے حق میں کروں گا. نمبر ایک، تمہارے سینے کو میں غنا اور مالداری سے بھر دوں گا، تمہارے دل میں سکون دوں گا، تمہیں گھر کے اندر چین آنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی بندگی اور عبادت میں تمہیں سکون آنا شروع ہو جائے گا. آج بے سکونی زندگی میں کیوں ہے؟ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، اذکار کے لیے وقت نہیں ہے، دعا کے لیے وقت نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی مشغولیت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی مصروفیت ہے، کتنی بڑی مصروفیت. ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا دن امت میں گزرتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 9 ازواج مطہرات ہیں. آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، 9 ازواج مطہرات. ان کی خیالداری کے لیے، ان کے نظام کو دیکھنے کے لیے، گھریلو زندگی کو دیکھنے کے لیے بھی کتنا وقت چاہیے؟ آپ آنے والے لوگوں سے، باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ بھی ایک دینی ملاقات ہے، وہ بھی ایک بڑا کام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دین سکھا رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی مشغولیت ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات میں جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں نکل رہے، یہ بھی ایک بہت بڑی مشغولیت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو روانہ فرما رہے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں نکال رہے، یہ بھی ایک بہت بڑی مشغولیت ہے. یہ سب کے سب کیا کام ہے؟ دین کے کام ہے کہ نہیں؟ یہ دینی کام ہے، یہ بڑی مشغولیات ہیں. لیکن ان سب مشغولیات کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ ان سارے معاملات سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اب تھوڑا سا وقت اپنے رب کو دیجیے. وہ کتنا وقت ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی دیکھیں، رات کے قیام دیکھیں، آپ کی رات کی نماز آپ دیکھیں، اور اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کو دیکھیں، انفرادی اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری زندگی انفرادی عبادت ہی کرتے رہے. اتنی زیادہ انفرادی عبادت، اتنا وقت دینا انفرادی اللہ پاک کو، اتنا رات کا قیام کہ کھڑے کھڑے پاؤں مبارک سوج جاتے، اتنا طویل رکوع، اتنا طویل اور لمبا سجدہ کہ خیال ہونے لگتا کہ شاید روح پرواز کر گئی ہے. اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل رکوع ہوتا تھا، اتنا طویل قیام ہوتا تھا. اور جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں کہ آپ رات کو کیا دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ ایک بہت بڑی فہرست ہے دعاؤں کی. یہ روزانہ کا معمول تھا، رات کو اٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے. اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کو بھی دیکھا، ازواج مطہرات کی خیالداری بھی آپ نے فرمائی، آپ نے صحابہ کو دین بھی سکھایا، آپ نے باہر وفود بھی بھیجے، آنے والے وفود سے ملاقات بھی کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جنگوں میں شریک ہونا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے فیصلے کرنا روزمرہ، روزانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے لوگ جو اسلام قبول کرتے، وہ ایک فہرست لوگوں کی. ان سب مشغولیات کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انفرادی عبادت بڑی مضبوط تھی، انفرادی عبادت بھی بڑی مضبوط تھی.
تو ہمیں اپنی انفرادی عبادت پر توجہ دینی ہے۔ اگر آپ گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، اگر گھر میں چین چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل کو مجھے قلبی سکون ملے، تو وہ یہ قلبی سکون، یہ اطمینان، یہ چین، یہ انفرادی عبادت میں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرے گا، اللہ کا ارشاد ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے سینے کو غنا اور مالداری سے بھر دوں گا۔ میں غنا اور مالداری، سکون عطا کروں گا، لیکن فرمایا ہاں میں تیرے فقر کو ختم کر دوں گا، تنگ دستی کو دور کر دوں گا، جتنا میں تمہیں دوں گا اس پر تو قانع ہو جائے گا، قناعت اختیار کرے گا، تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا، تیری ضروریات کو کم کر دوں گا، خواہشات کو ختم کر دوں گا۔ خواہش ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے دل میں ایک خواہش اٹھتی ہے، ضروریات ساری پوری ہے، لیکن وہ خواہش پیدا ہوئی ہے۔ اگر وہ خواہش پیدا نہ ہوتی تو اس کا وہ مال ضائع نہ ہوتا، وہ نہ جاتا، لیکن خواہش اٹھی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسے پیسہ خرچ کرنا ہے۔ وہ خواہش پوری کر کے آیا ہے، دوسری خواہش پیدا ہوئی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے، بجا لانے کے لیے پھر اور مال خرچ کرے گا۔ ایک تیسری خواہش پیدا ہوئی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مزید مال کی ضرورت ہے، تو اس طرح سے اس کا فقر بڑھتا چلا جائے گا، خوشحالی نہیں آئے گی، فقر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ پاک اس کی خواہشات کو روک دے گا۔ جب خواہشات کو روک دے گا تو جو اس کی آمدنی ہے، جو اس کے ذرائع ہیں، محدود آمدنی کے اندر محدود ضروریات پوری ہو جائیں گی، لیکن محدود آمدنی میں لامحدود خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ محدود آمدنی کے اندر لامحدود خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ جب لامحدود خواہشات پوری نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فقر کو بند نہیں کیا، فقر کا دروازہ کھول دیا، محتاجی کا دروازہ کھول دیا، بے سکونی کا دروازہ کھول دیا، ہر دن بے چین اور پریشان رہے گا، لاکھوں کی آمدنی ہو جب بھی سکون نہیں ہے، جتنا مال آ جائے جب بھی سکون نام کی کوئی شے اس کے پاس نہیں ہے۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبب بتایا ہے اس سبب کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غنا اور مالداری کا سبب تفرغ لعبادتی، اے بندے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو غنا اور مالداری سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو میں دور کر دوں گا۔ لیکن فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر ارشاد فرمایا کہ میں تیرے دونوں ہاتھوں کو فقر و فاقے سے بھر دوں گا، بے سکونی آ جائے گی، مشغول اتنا کر دوں گا صبح سے لے کر شام تک، ایسا مشغول کہ گھر میں دینے کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، رشتہ داروں کی خیر خبر لینے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہ رشتہ داروں کو وقت دے پا رہا، نہ بیوی بچوں کو وقت دے پا رہا ہے، اور نہ اپنے گھر میں وقت دے رہا، یہاں تک کہ اپنی صحت، اپنی جان کو دینے کے لیے بھی وقت اس کے پاس نہیں بچے گا۔ جب وقت نہیں بچے گا، مشغولی اللہ نے ایسی پھیلا دی، شغل اللہ نے اس کا ایسا کر دیا ہے، ایسا اللہ نے اس کو مصروف کر دیا۔ آپ جانتے ہو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ پاک بندوں کو ایسے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے جو فضول کام ہوتے ہیں، جن کاموں کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، فضول کاموں میں اللہ اسے لگا دیتا ہے، عبث کام میں اللہ پاک اسے لگا دیتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ناراضگی کی نشانی ہے کہ اللہ پاک اسے فضول کام کے اندر لگا دے۔ تو اس لیے یہ ہے شغل کہ اللہ پاک اسے مشغول کر دے گا، وہاں مشغول کر دے گا، آدمی نکلنا بھی چاہے گا نہیں نکل سکے گا، دل اللہ نے اس کا ایسا پھنسا دیا ایسی جگہ پر کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے، تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، فرض نماز بڑی مشکل سے پوری کر پا رہا، فرض نماز بھی نہیں پوری ہو پاتی، وقت ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانی ہے، یہ اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ جس شخص کو اللہ پاک کے پاس تنہائی میں آنے کا وقت ہوتا ہو اور تنہائی میں اللہ سے ملاقات کا اسے ٹائم ملتا ہے،
اور گھنٹے گھنٹے تنہائی میں اللہ سے ملتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، دعاؤں کا موقع اس کو ملتا ہے، آدھا گھنٹہ دعائیں کرتا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھ کے دعائیں کرتا ہے، گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک سے اس کا تعلق ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے، بھلے وہ جتنے بھی کام کر رہا ہو، وہ اچھے کام کر رہا ہو، وہ بہتر کام کر رہا ہو، لیکن یہ فرصت کے لمحات اور تنہائی کے لمحات اللہ کو جب تک نہیں دیتا اس وقت تک اللہ سکون نہیں دے گا۔ تو سکون کا ایک علاج، ایک نسخہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔